بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخلقکم فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون صدق اللہ العظیم۔ آج طریقہ تعلیم یا تدریب المعلمین کے پر ہم بات کر رہے ہیں کہ تعلیم یا تدریس کے مراحل یا درجات، یعنی مرحلہ وار جو ہے قرآن کریم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ہمارے ہاں تعلیم کے مراحل ہیں۔ پہلا ابتدائی مراحل کے اندر جو ہے وہ بچہ KG کے اندر ہوتا ہے، پھر پہلی دوسری کلاس میں جاتا ہے، پھر آگے وہ عالم بنتا ہے، پھر تخصص کرتا ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ 3 مراحل بیان کیے ہیں۔ ایک پہلا وہ مرحلہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا، وہ مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ جب انسان کچھ سیکھنے کے لیے جاتا ہے کسی استاد کے پاس، وہ مرحلہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ وہ ہے جب انسان خود باقاعدہ پڑھنا شروع کرتا ہے، اور آخری درجہ ہے جب انسان PhD MPhil یا تخصص کرتا ہے اور وہاں پر مقالہ، بحث یا کتاب لکھ کر اپنی علم کی تکمیل کرتا ہے۔ قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے ان مراحل کو بیان کیا۔ پہلے مرحلے پر بات کریں گے، یخلقکم فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تو لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب وہ علم، اس کے بعد کوئی علم نہیں تھا، نہ بچہ جو ہے وہ منطقی تھا، نہ بچہ سائنسدان تھا، نہ بچہ ڈاکٹر تھا۔ اب اس کے بعد کوئی علم نہیں تھا۔ وجعل لکم، نہ کوئی زبان جانتا تھا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تو ہم نے تمہارے لیے السمع کان بنائے، والابصار آنکھیں بنائی، والافئدہ دل بنائے۔ یعنی تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، کسی کتاب کا ذکر نہیں کیا، کسی خاص علم کا ذکر نہیں کیا، استاد کا ذکر نہیں کیا۔ یہاں پر انسان کے ان حواس کا ذکر کیا جو انسان کے ساتھ لگے ہوئے، جو آلات علم ہے۔ السمع سماعت ہے، والابصار آنکھیں ہے، والافئدہ دل ہے جس سے انسان سوچتا ہے۔ یعنی سننا، دیکھنا اور سمجھنا، یہ ایک تعلیم کا ذریعہ ہے، اور یہ ایسا ذریعہ ہے جو کہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی ماحول میں چلے جائیں اور وہاں کچھ بھی نہ کریں، وہاں سنیں، دیکھیں اور اس پر سوچیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو وہ علم آنا شروع ہو جائے گا، آپ سیکھ جائیں گے اس ماحول میں۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کو سیکھ جاتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب کے اندر عربی زبان سیکھنے کے لیے یا دنیا کی کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے ڈائریکٹ میتھڈ یا طریقۃ المباشرہ استعمال کیا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ بچہ جس طریقے سے زبان سیکھتا ہے، بچے اور اس کی زبان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، نہ مدرسہ ہوتا ہے، نہ کتاب ہوتا ہے، نہ استاد ہوتا ہے۔ وہ اپنے والدین کے ماحول سے سن سن کر زبان سیکھ لیتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ کسی زبان کو سیکھنے کا سب سے زیادہ اہم ذریعہ ہے۔ دیکھ کر بچہ ایک چیز کو نہیں جانتا، لیکن وہ اشاروں کو دیکھ کر والدین کہتے ہیں کہ آ جاؤ یا بیٹھ جاؤ یا پانی لے آؤ، تو وہ ان اشاروں سے اس زبان کو سیکھ لیتا ہے، حالانکہ اس کے بعد کوئی کتاب، کوئی ترجمہ، ٹرانسلیٹر بیچ میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ انسان کو بنایا ہی علم کے لیے۔ اس کے سارے جو حواس ہیں وہ علمی حواس ہیں۔ تو سماعت ہے، پہلا مرحلہ ہے۔ اور اسی طرح انسان کسی مدرسے میں، اسکول میں جاتا ہے، کسی خاص ماحول میں جاتا ہے، جیسے مسجد کے ماحول کے اندر چلا گیا یا تبلیغ میں چلا گیا، تو وہ بزرگوں کے بیان سیکھ سیکھ کر جو ہے سن کر جو ہے سیکھ لیتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے دیکھنے کا۔ ایک انسان کو نماز نہیں آتی، وضو نہیں آتی، یا وہ نیا مسلمان ہے، وہ مسجد میں آئے گا اور وہ لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ وضو سیکھ لے گا، لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو نماز جو ہے وہ سیکھ لے گا۔ اللہ کا حکم بھی ہے فانظروا
دیکھو، اور قل سیروا فی الارض فانظروا، زمین میں جاؤ اور دیکھو. یہ سارا علم کے لیے ہے، عبرت کے لیے ہے. والافئدہ، اور تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب انسان کیا ہے، سوچتا ہے، جن چیزوں کو سنتا ہے، جن چیزوں کو دیکھتا ہے، آنکھوں سے پڑھتا ہے، اس کو سوچتا ہے. جیسے مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ طالب علم وہ ہے جس کے ذہن میں ہر وقت مسئلہ گھوم رہا ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اتنا علم کیسے حاصل کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ بلسان سعول و بقلب عقول، پوچھنے والی زبان اور سوچنے والا دل. جب تک آپ خود اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اللہ کا حکم بھی ہے فلا تدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو سننا اور دیکھنا یا ان آنکھوں کے ذریعے اس کا مطالعہ کرنا. اب دوسرا مرحلہ آتا ہے جب انسان باقاعدہ کسی علم کو سیکھنا چاہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آپ پوچھ لو اس کے اہل سے اگر تم نہیں جانتے. یعنی آپ کوئی علم سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ماہر کے پاس جائیں، اس کے بعد ایک وقت گزاریں، اس سے سوال پوچھیں، اور اگر آپ نہیں جانتے تو یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان باقاعدہ کیا کرتا ہے، ایک مدرسے میں داخل ہوتا ہے اور اپنے استاد کے پاس جاتا ہے اور استاد سے پوچھتا ہے. اور اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ سوال جواب کی کیا اہمیت ہے تعلیم میں، اس سے پہلے ایک ویڈیو میں اس پر میں تفصیلی بات کر چکا ہوں. آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم اس کو پر غور و فکر کرو، اس کو پڑھ کر کے. اور جواب دینے والا جواب دے گا بالبینات والزبر، یا تو دلیل سے جواب دے گا یا پھر کتابوں سے جواب دے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک تعلیمی امت کے طور پر پیش کیا، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس پر پہلی وحی اقرا کی بھیجی کہ یہ امت پڑھنے والی ہے، اقرا پڑھو. اور قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ کا مطالبہ ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ. یہ کس سے کہہ رہے؟ کافروں سے کہہ رہے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو دلیل لے آؤ. دلیل کی بات کس سے کی جاتی ہے؟ جو اہل علم ہوتے ہیں. تو اللہ کے نزدیک یہ امت ایک علمی امت ہے. اور تیسرا مرحلہ ہے اقرا کا، پڑھنے کا. یعنی جب آپ باقاعدہ کسی علم کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ساری کتابوں کو پڑھیں، یا کسی خاص مدرسے اسکول وغیرہ جا کر اس کا نصاب پڑھیں. یہاں سے باقاعدہ گویا کہ آپ ایک تعلیمی مرحلے کے اندر داخل ہو گئے ہیں. کسی بھی علم کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، استاد اور کتاب. اس فن کے اساتذہ یعنی ماہرین، اللہ نے کہا کہ ان کے ماہرین کے پاس جا کر، اہل سے جا کر پوچھ لو. اور دوسرا چیز ہوتی ہے پڑھنا، اس فن کی کتابوں کو پڑھ لو. اقرا، یہ اللہ کا حکم ہے. تو جب انسان باقاعدہ اسکول میں جا کر پڑھائی شروع کرتا ہے، گویا کہ یہ آخری مراحل کی طرف انسان باقاعدہ ایک فن کو سیکھنے کی طرف جا رہا ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اللہ تعالیٰ نے کہا میں سکھاتا ہوں علم قلم کے ذریعے. اور آگے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ چیزیں سکھاتا ہوں جو وہ نہیں جانتا تھا. یعنی اب قلم کے ذریعے اس کو علم باقاعدہ سکھایا جا رہا ہے، اور اس علم میں مزید ایسی چیزیں سکھائی جا رہی ہے، مزید اس کو علوم میں ترقی کرائی جا رہی ہے جس کو وہ نہیں جانتا تھا. یہ آخری مرحلہ ہے جس میں انسان تکمیل کرتا ہے. جب انسان کسی علم کے اندر لکھتا ہے، جیسے ہمارے ہاں ڈاکٹریٹ، ایم فل یا پی ایچ ڈی یا پھر تخصصات کے اندر باقاعدہ مقالے، تھیسز، بحث وغیرہ لکھے جاتے ہیں. یہ سارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم پڑھاتے ہیں تو یہ نہیں ہو کہ ہم اپنے طالب علم کو پہلے مرحلے پر رکھا ہوا ہے کہ بھئی آپ سنو اور میں جو ہے تقریر کروں گا. نہیں، اس کو دوسرے مرحلے پر لے کر آئیں. الابصار اقرا، اس کو پڑھنے دے، اور فاسالو، اس کو پوچھنے دے، اور آگے جا کر جو ہے اس کو علم الذی علم بالقلم، اس کو لکھنے دیں. یہ لکھنے کے طریقہ پر میں باقاعدہ بات کر چکا ہوں، اس کی تفصیل اور اس پہ انشاءاللہ مزید بھی ویڈیو بنائیں گے کہ کس طریقے سے لکھا جائے اور لکھنے کی کیا اہمیت ہے، لکھنے کے طریقے کیا ہیں. لیکن یہ آخری مرحلہ ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ طالب علم کو لے کے چلے تو طالب علم کو بھی صرف سننے پر سن کر اس کو سننا کر دے، بلکہ اس کو خود بھی کرنے دے، اس کو دیکھنے دے، اس کو دکھائیں، اس کو سوچنے پر مجبور کریں، اس کے سامنے سوال رکھیں، اس کو کہیں کہ بھئی آپ جا کے پڑھو. صرف سننا نہیں ہے کلاس میں، آپ نے خود بھی مطالعہ کرنا ہے. اس کو کہنا ہے کہ بھئی آپ نے جا کے لکھنا ہے. اس کو ایک مسئلہ دیں،
اور اس کو بولیں کہ جائیں اس مسئلے پر جا کر آپ 10 کتابیں اٹھائیں اور ان کتابوں میں سے جو ہے اپنے مطلب کا مسئلہ نکال کر لکھیں. تو علم کی تکمیل ہوتی ہے لکھنے سے، ابتدا ہوتی ہے جو ہے وہ سننے سے اور دیکھنے سے اور سوچنے سے اور پڑھنے سے. تو یہ سارے مراحل ہیں جو قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پہلا مرحلہ جو ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں تھا نہیں جانتا تھا، تو وہ اس نے اپنے سماعت بصارت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا. اس لیے ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی علم ہوتا ہے، خاص طور پر وہ جس ماحول کے اندر ہوتا ہے اس کا علم اس کو حاصل ہو جاتا ہے. جیسے زبان انسان سیکھ لیتا ہے، جس ملک میں اندر جاتا ہے اس کی زبان سیکھ لیتا ہے، اور ہمارے علوم کی ابتدا زبان سیکھنے سے ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ان پر باقاعدہ تفصیلی بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.